अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सईद अब्बास और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ 23। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी सेलिब्रिटी से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ना कि वो किसी तारीफ के मोहताज हैं और हरफन मौला है। वो अपनी फील्ड में जॉब भी कर रहे हैं, काम भी अपना कर रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं और फिल्म के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं और कालम निगार भी हैं। आइए हम बात करते हैं जनाब शौकत शरीफ साहब से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। आज हमारी बड़ी खुश नसीबी है, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, तो जनाब आपकी मेहरबानी है। तो आज मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका जो शोबा है वो लेबॉर्ट्री से रिलेटेड है और आप जो ब्लड टेस्ट वगैरह ये वो आपका प्रोफेशनल है, लेकिन आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे एंटर हुए? लेबॉर्ट्री करना मेरी मजबूरी है, रोजी रोटी का सवाल है। जी जी। फिल्म में आना मेरा शौक था, डायरेक्शन करना मेरा समझे तो मैं ना शो, मुझे ऐसे लगता है कि शो के लिए ही जी 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 यानी कि ना मैं बना हूँ। तकनीकी काम करना मुझे अच्छा लगता है, वेरी गुड। लेबॉर्ट्री करना मेरी इसलिए मजबूरी है, घर का खर्चा चलाना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, आप ये फिल्म इंडस्ट्री में आप सबसे पहले जब एंटर हुए आपने राइटर वाला शोभा अपनाया या डायरेक्टर वाला अपनाया? नहीं, राइटर तो मैं बना हूँ। जी जी। एक्चुअल क्योंकि मैं कॉलम लिखता था, लिखने का मुझे बड़ा शौक था। जी जी। और उससे ना इंसान का गुस्सा भी निकल जाता है। सीधी सीधी बात है, जो हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते वो लिख के अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। बहुत खूब। जो मुल्क के हालात है आपकी नज़र में है, सियासतदान जो हमारे साथ कर रहे हैं, जो सरकारी जो शोबे हैं वो हमारे साथ जो कर रहे हैं, जी जी। तो अगर मैं उनको वैसे जाकर कुछ कहूँगा तो वो तो मुझे बात लेंगे या बुरा भला कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, और मेरे में इतनी जान भी नहीं है कि मैं उनसे साथ लड़ सकूँ। तो मैं अपना गुस्सा वो लिख कर मैं निकाल लेता हूँ। क्या बात है जी। अच्छा शौकत शरीफ साहब, आप ये बताइए हमारे नाजरीन को कि ये कालम निगार, मैंने भी वैसे आपका अखबार में पढ़ा है, खबरें में और दिन अखबार में, पोस्टमार्टम में आपके काफ़ी सारे मैंने कालम पढ़े हैं, माशाल्लाह बड़े जानदार और बड़े ताकतवर हैं। तो आप ये कब से आपने लिखना शुरू किया? जब से उसने जब से लिखवाना शुरू कर दिया, वाह, उस वक्त से मैंने लिखना शुरू कर दिया। एक्चुअल जो राइटर होता है ना, मैं इस चीज़ को तो मानता नहीं हूँ क्योंकि बाई बर्थ कोई कोशिश से ये करता है। ये ना कलम सिर्फ अल्लाह की अता है। जी जी। और जिसको अल्लाह नवाजता है लिख वो ही सकता है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ इसमें कि कहते हैं हमारी आबादी पाकिस्तान की 22 करोड़ है, लेकिन मेरे ख्याल इससे ज़्यादा ही है। 22 करोड़ में से आप देखिए राइटर कितने हैं? जी जी जी। 1 करोड़ भी नहीं हो, ऐसे यानी करोड़ों में से एक बंदा जो लिखता है उसको राइटर बोला जाता है। तो उस पर खास अनायत होती है अल्लाह की, लिखता वही। बहुत खूब। अच्छा सर, ये जो राइटिंग जो है फिल्म का स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो ये आपको कोई आमद होती है, ये क्या है सिलसिला, ये कैसे आपको ये सब कुछ कर लेते हैं आप? सईद अब्बास साहब, ये ना अता होती है, इसमें कोशिश नहीं होती। यानी कि मैं कहता हूँ, मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब मैं कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ तो मैं एक दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से, क्या मेरे परवरदिगार सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, सब नबियों कुतुबों वलियों दानों के सदके, अपनी पढ़ाई के सदके मेरे हाथ में दी गई कलम में बरकत डाल दो। तो मुझे लगता है कि वो मेरी, जब भी मैं लिखने बैठता हूँ ना, ये मेरी दुआ अल्लाह पाक हर दफ़ा ही कबूल करता है, तो मैं लिख लेता हूँ। करतार मुझे खुद कहता है कि मुझे ये ज़ुबान देनी है। वाह, बहुत खूब। तो मैं वो अल्लाह ताला मुझे इज्जत दे देता है, लिखवाता वो है, इज्जत मुझे मिल जाती। बेशक बेशक। अच्छा ये शौकत साहब को थोड़ा सा आजकल जो सियासत की गहमा गहमी हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो आपने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो आपने देखा है कि माशाल्लाह आप दिलचस्पी रखते हैं काफ़ी सियासत के मामलों में,
تو پرائم منسٹر نے اسمبلیاں ڈیزالو کر کے اور اس کے بعد اپنی جو اسمبلی کی طاقت کو ختم کر کے وزیر اعظم فارغ ہو کے اور اس کے بعد فوری طور پہ ایک نگران وزیر اعظم بن گئے. اور سپریم کورٹ میں اس کا جو کیس ہے اور یہ جو چل رہا ہے سلسلہ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آپ, کیا ہو رہا ہے یہ کہ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے نا مجھے ایک ایسا سوال کر دیا, سوال تو آپ کا اچھا ہے جی جی, لیکن اس کا جواب دینا مشکل بھی بہت ہے اور آسان بھی بہت ہے. جی جی, میں بتاتا ہوں, میں جن لوگوں کو جانتا ہوں ان کے کردار کے بارے میں جانتا ہوں. مثلا جتنے میرے ریلیٹیو ہیں, رشتے دار ہیں, جی میرے بیوی بچے ہیں, یعنی کہ یار دوست ہیں, آپ لوگ ہیں, ان کو میں جانتا ہوں, میں ان کے بارے میں رائے دے سکتا ہوں. جی جی, ایک مجھے پتہ ہے کہ ایک بندہ اس کا کردار کچھ نہیں ہے, یہ موقع کے حساب سے اپنی کروٹ بدل لیتا ہے. جی جی, ٹھیک ہے نا, جی جن کے نام جھوٹا شخص. جی میں خدا نہ خواستہ عمران خان کو نہیں کہہ رہا, جی جی, میں سیاستدانوں کے سب ٹولے کو کہہ رہا ہوں جی جی, کہ مجھے ایک سیاستدان اس وقت آپ ایسا بتا دے کہ جو کہہ رہا ہے وہ اس پر کھڑا ہے, یعنی کہ سچ کہہ رہا ہے. سچ بولنے والے پر آپ انالیسس کر سکتے ہیں کہ یار اگر اس نے یہ کہا نا تو اس کا یہ مطلب ہے, یہ اگر اس نے یہ حالات کے مطابق اس نے یہ کروٹ بدلی نا تو اس نے اس لیے بدلی ہے. جی جی, اور جب یار صبح شام انسان جھوٹ بول رہے ہیں, جی, آپ اپوزیشن کو لے لیں, آپ حکمرانوں کو لے لیں, جو دن رات جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ پر ہم تبصرہ کیا کریں؟ وہ تو کسی ٹائم بھی ادھر بیٹھے ہیں, 1 منٹ میں ادھر ہو جاتے ہیں. ان پر تبصرہ کرنا جو نا بس ایسے قیاس رہ گئے ہیں, ان پر تبصرے بھی ویسے ہی جھوٹے ہو رہے ہیں جس طرح وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا جی, اپوزیشن کہتی ہے, پاکستان مسلم لیگ کہتی ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں, جماعت اسلامی کہتی ہے ہم سچ بول رہے ہیں, سارے تو سچ بول رہے ہیں, تو کیا یہ عوام جھوٹی ہے؟ جیسے وہ ہمارے حکمران ہیں ویسے ہی عوام ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں چلو آپ نے اس کے سیاست کی بات کر دی, اب کوئی خربوزے خربوزوں کا دورہ خربوزہ لینے جائے. جی جی, ٹھیک ہے نا, جب آپ کا دور آم لے کر جائے, انہوں نے فروٹ کے اوپر نا سٹیکر لگا رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو عوام سٹیکر بھی وہاں لگاتی ہے جہاں کوئی کو داغ ہوتا ہے. تو ایسے سیاستدان یار بس. اچھا جی, شوکت صاحب, شوکت شریف صاحب, یہ بتائیے آپ کہ آپ نے کچھ ایک اسکرپٹ لکھا ہے وہ اردو فلم کا, وہ مجھے پتہ چلا کہیں سے, تو ہم نے آپ کو, آپ کی مہربانی ہے, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ تھوڑا سا ٹائم دیا, تو وہ اسکرپٹ لکھا ہے, اس میں آپ نے ایک وہ جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے, ایک وہ 2 لڑکیاں ہیں اور وہ لڑکیاں دونوں ماں نہیں بن سکتی, تو اس کے اوپر وہ ایک لڑکی, ایک اس کی جو فرینڈ ہوتی ہے وہ اس کو قربانی دینا چاہتی ہے, اس پہ کچھ ہمیں 1-2 ڈائلاگ سنا دیں بس. نہیں ڈائلاگ نہیں, میں یہ اسکرپٹ ہوتا ہے یہ ابھی, کیونکہ وہ میرے پاس امانت ہے, فلم میں کسی کی لکھ رہا ہوں تو وہ مجھے سبجیکٹ بھی نہیں بتانا چاہیے کیا میں لکھ رہا ہوں. جی جی, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو نا نثر پاروں میں سے کچھ نثر پارے بتا دیتا ہوں. اچھا سر, یہ نثر, سوری فار دیٹ, یہ نثر پارے یہ عام ناظرین کو سمجھ نہیں آئی, یہ الفاظ, یہ شاعری کا الفاظ بول رہے ہیں. جی جی, ایک نا رائٹر ہوتا ہے جی جی, جو افسانہ لکھتا ہے, ناول لکھتا ہے, فلم کی کہانی لکھتا ہے, ڈرامے کی کہانی لکھتا ہے. جی جی, ایک شاعر ہوتا ہے. جی جی, اور ایک نثرکار ہوتا ہے. نثرکار وہ ہوتا ہے جس نے ایک فکرے میں پوری کتاب کا مفہوم لکھ دینا ہوتا ہے. جی جی, اس کو نثرنگار کہتے ہیں. اچھا, لکھنے والا اس کو نثر پارا کہتا ہے. جی جی, سننے والا اس کو قوال زریں کہتا ہے. اچھا, قوال زریں, بالکل بالکل, تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو. جی جی پلیز, جزاک اللہ جی, مہربانی. آپ دیکھیں سید صاحب, ہم لوگ نا نفرت پھیلاتے ہیں مذہب کے نام پر, مسلک کے نام پر, ذات برادری کے نام پر. جی ٹھیک ہے, میں نے اس کی اصلاح کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وارد کیا لکھوایا مجھ سے کہ مذہب مسلک ذات برادری کو محبت میں دیوار کھڑی مت کر دے. واہ کیا بات. ٹھیک ہے, اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں سید صاحب کہ یار فلاں نے مجھے جادو کر دیا ہے, کالا جادو کر دیا, میں نورانی والے کے پاس گیا تھا, کالے جادو والے کے پاس گیا تھا,
تو مجھے یہ جادو کے بارے میں مجھے کیا وارد ہوا ہے جی جی کہ لفظ لہجہ اور رویہ جادو کا اثر کرتا ہے. واہ دیکھیں اب ہم محبت سے بات کر رہے ہیں, جی جی آپ مجھے کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا ایسی حرکت کرتے ہیں تو میرا رویہ ایک دم نیگیٹو میں چلا جائے. بالکل بالکل ایسے ہی ایسے درست فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے. تو یہ نثر پر میرے کوئی میں فیس بک پر دیتا ہوں, یہ میں کتابیں بھی انشاءاللہ 2-4 بن گئی اس کی, کیونکہ 10-12 سال سے میں لکھ رہا ہوں نثر پر. تو کالم تو میں 18-20 سال سے لکھ رہا ہوں جنگل کے نام سے. اچھا سر, آخر میں کوئی پیغام دینا, نیو جنریشن کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں پیغام بڑے لوگ دیتے ہیں, میں ایک صلاح دے سکتا ہوں, مشورہ دے سکتا ہوں. جی جی کہ انسان کو نا, انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہو. ہمیں کسی کے رتبے کو دیکھ کر جی اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے, یا کسی کو چھوٹا دیکھ کر اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. مخلوق خوش کرتے جاؤ, خالق خوش ہوتا جائے گا. سبحان اللہ. بس اتنی سی گزارش ہے. بہت خوب جناب, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, تو آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ ٹائم عنایت کیا. آپ کی ذرا نوازش ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. شہید عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے سوشل نیوز 23. میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں, اور اگر ہمارے چینل سے آپ کو کوئی شکایت ہو, کوئی بات ہو, تو آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں کوئی ایڈوائس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کا خادم سعید عباس. اللہ حافظ.